آج ہم فولک ایسڈ کے متعلق بات کریں گے۔ فولک ایسڈ، ان کے سورسز، ان کے فنکشنز، ان کے ڈیفیشنسی سمپٹمز اور جو فیکٹرز اس کو افیکٹ کر سکتے ہیں اس کے متعلق بات ہوگی آج ہماری۔ تو فولک ایسڈ جو ہے بیسیکلی یہ وائٹامن بی کمپلیکس ہے، یہ سولوبل ان واٹر ہے اور باڈی سے یہ اس کی سیکریشن ہو جاتی ہے اگر یہ اپنے مقدار سے زیادہ لیا جائے۔ ان کے سورسز کے متعلق اگر بات کریں تو ان کے سورسز میں سے آتے ہیں لیور، کڈنی، لیگیومز، سیریل گرینز اور گرین ویجیٹیبلز۔ ان کے جو فنکشنز ہیں تو یہ دو مین فنکشنز اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے نیوکلک ایسڈ فارمیشن اور دوسرا ہوتا ہے ریڈ بلڈ سیلز کے سائنتھسس۔ تو اگر یہ باڈی میں سفیشینٹ اماؤنٹ میں موجود ہو تو نیوکلک ایسڈ کی فارمیشن کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ اب نیوکلک ایسڈ کا جو مین فنکشن ہوتا ہے وہ ہے جینیٹک انفارمیشن، اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں پیرنٹس سے آفسپرنگس کو، یعنی یہ جینیٹک انفارمیشن کو مرحلہ وار نسل در نسل منتقل کرواتا ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور جو ریڈ بلڈ سیلز کی سائنتھسس ہے تو جو بھی فنکشنز ہوتے ہیں باڈی میں سارے فنکشنز اصل میں انرجی اس کے لیے درکار ہوتی ہے، اور جو انرجی درکار ہوتی ہے تو وہ ریڈ بلڈ سیلز کے ساتھ ہیموگلوبن اور ہیموگلوبن کے ساتھ آئرن، تو یہ آکسیجن کو لے کے جاتے ہیں لنگز سے ہارٹ کے تھرو سیلز کو، اور مختلف سیلز میں اس کے پاور ہاؤس یعنی مائٹوکانڈریا میں پھر میٹابولزم اور وہاں سے انرجی ریلیز کرواتے ہیں، اور وہ انرجی پھر مختلف فنکشنز کے لیے درکار ہوتی ہے اور سارے فنکشنز ہوتے ہیں۔ ان کے ڈیفیشنسی سے دو مسئلے ہو سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر ایک وہ ہے نیوکلک ایسڈ کی فارمیشن، تو نیوکلک ایسڈ پراپرلی اس کی فارمیشن نہیں ہو سکے گی، جینیٹک انفارمیشن پہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتے، اور جو دوسری بات ہے اس میں سے سینتھسس آف دا ریڈ بلڈ سیلز، تو ریڈ بلڈ سیلز کی سینتھسس صحیح طریقے سے نہیں ہو پائے گی۔ جب وہ نہیں ہو پائے گی تو انرجی صحیح طریقے سے نہیں مل پائے گی، ساتھ میں سے ایک بلڈ کی یا ریڈ بلڈ سیلز کی کمی ہو جاتی ہے، تو اس کنڈیشن کو بولتے ہیں میگلوبلاسٹک انیمیا۔ میگلوبلاسٹک انیمیا میں یہ باڈی میں ریڈ بلڈ سیلز سفیشینٹ اماؤنٹ میں تیار نہیں ہوتے، اس کی سینتھسس صحیح طریقے سے نہیں ہوتی پورے مقدار میں، اور بلڈ میں باڈی میں اس کی ڈیفیشنسی آ جاتی ہے، اور جب اس کی ڈیفیشنسی آتی ہے تو پھر مختلف قسم کے مسائل کا جسم کو سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں سے امیون سسٹم وہ اسٹرانگ نہیں ہوتا، جو ڈائجسٹیو ٹریک ہے وہ پراپرلی فنکشن نہیں کر سکتے، گروتھ اینڈ مینٹیننس نہیں ہو سکتی، ریپیئر آف دا ٹیشوز وہ بھی نہیں ہو سکتی، بہت سارے مسائل اسی کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتے ہیں۔ اب جو فیکٹرز ہے جو اس کو افیکٹ کر سکتے ہیں تو وہ ہے آکسیجن، یعنی آکسیڈیشن سے یہ لاس ہو سکتے ہیں، تو خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو ایسے ماحول میں یا ایسے انوائرمنٹ میں رکھا جائے کہ جس میں سے آکسیجن کی کمی نہ ہو، جس میں سے آکسیجن ہو لیکن جس میں سے آکسیجن کی وجہ سے اس کو مسئلہ نہ ہو، یعنی آکسیجن ہو وہاں پہ لیکن آکسیجن اس کے ساتھ ان کنٹیکٹ ڈائریکٹلی نہ آئے، تاکہ یہ مسئلہ جو اس کے آکسیڈیشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ وقوع پذیر نہ ہو۔ اس لیکچر کے بعد ہمارا ایک اور لیکچر رہتا ہے بایوٹین کے متعلق، اور پھر اس کے بعد ہم منرلز ڈسکس کریں گے۔ اگر کوئی سوال پوچھنا ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو۔